الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو بھی نئے لوگ شامل پروگرام ہو رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہوتا جائے۔ میرے دوستو، آج آپ کی خدمت میں جو کوئی وظیفہ لے کے آیا ہوں سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر ویسے بھی بہت فضیلتوں والی اور بہت ہی برکتوں والی سورت ہے۔ اس کے متعلق بارہا آپ نے سنے ہوں گے اس کے وظائف، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ اس کے یاد کرنے کے بارے میں، اسے حفظ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے ایک خاص وظیفے کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ میرے دوستو، جو بھی لوگ جن کی کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو آپ کریں۔ اور میرے دوستو، جیسے کہ وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کی تعداد کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ ان پہ بارہا تجربات آزمائے گئے ہیں، آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ تو جس بھی حاجت کے لیے آپ اسے کرنا چاہیں، خصوصاً اگر کوئی رزق کی تنگی ہے، رزق کے معاملات ہیں، پریشانی ہے، اس کے لیے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے کلام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، رزق کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے، آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ نے اس وظیفہ کو ایک ہی دن کرنا ہے، اور اس کی شروعات آپ نے جو کرنی ہے وہ بعد نماز فجر، نماز فجر کے بعد یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، تندہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے 133 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور اسی طرح اس عمل کو دوبارہ آپ نے مغرب کے وقت بھی کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد بالکل اسی طرح 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ شریف کے سمیت آپ نے سورہ کوثر 133 مرتبہ پڑھنی ہے،
ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد دعا۔ اور اس ایک دن کے عمل سے جو کہ صبح بھی ہوگا اور شام بھی ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے عطا سے انشاءاللہ تعالیٰ حالات پھریں گے۔ کوشش کیجئے، معمولی سا عمل ہے اور آزمودہ اور مجرب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج کے اس وظیفے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔